اگر کی محبت حسن عسکری سے، اگر کی محبت حسن عسکری سے۔ جو نبی نے دکھلایا وہ چنا کا رستہ ہے، دی کے 14 ہادی ہیں، یوں یہ دین یکتا ہے۔ یہ زمین پر آیا 11واں محمد ہے، اس سرور میں ڈوبی آج ساری دنیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب مومنین خیریت سے ہوں۔ آج اس خوشی کے موقع پر، اس مبارک موقع پر سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین اور آپ تمام ناظرین کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ان کے بابا اور سلسلہ امامت کے 11ویں تاجدار حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج اس خوشی کے موقع پر، اس عید کے دن پر، جو کہ بہت ہی بڑا عید کا دن ہے، جیسا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے غم میں غمگین ہو اور ہمارے خوشیوں میں خوش ہو۔ تو آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہمارے 11ویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ اور اس سلسلے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی قرآن مجید کی بہت مشہور و معروف آیت سے۔ اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احسان امام مبین میں کیا ہے۔ تو ناظرین، امامت کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کو کہتے ہیں جس کا وجود کائنات میں بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے انسان کے وجود میں قلب یعنی دل کا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح کائنات میں اس کے وجود کے باقی رہنے کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کائنات کے اس عظیم ترین شخصیت یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہر شے کا حصہ جمع کر دیا۔ ہمارے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی آمد کی خوشی میں پورا مدینہ سرشار ہوا۔ آپ کے والد محترم امام ہادی النقی علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ جناب حدیثہ خاتون ہیں۔ آپ کے القابات میں زکی و عسکری زیادہ مشہور ہے، اور کنیت ابو محمد اور نام حسن ہے۔ تو ناظرین، ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ، ان کی شان، ان کی عظمت و فضیلت پر اگر گفتگو کی جائے تو اس اعتبار سے رسول خدا کی حدیث موجود ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سب محمد ہیں، ایک ہی شان، ایک ہی عظمت، ایک ہی فضیلت اور ایک ہی جلالت کے مالک ہیں۔ تو ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام وہ تمام فضائل و کمالات جو امامت کا لازمہ ہیں، وہ سب آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی آپ کے اندر علم و زہد، تقوی، عصمت و شجاعت، کمال عقل، کرم و سخاوت کے لحاظ سے آپ اپنے زمانے کے سبھی لوگوں میں ممتاز و منفرد مقام کے حامل تھے۔ اور سب سے اہم ترین بات ہمارے 11ویں امام کی حیات میں یہ ہے کہ امام نے مختصر 28 برس کی عمر مبارک اس حیات ظاہر میں گزاری ہے، اور ان 28 برس میں ہمارے 11ویں امام نے امامت کے اعتبار سے ظاہری طور پر وہ عظیم کارنامے انجام دیے جس کا جواب کائنات عالم و آدم میں موجود نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اس قدر اعلیٰ و اخلاقی فضائل و کرامات والے انسان تھے کہ دوست و دشمن سب آپ کے اخلاق سے متاثر تھے۔ اور اس کی مثال یوں ہے کہ جب امام کو علی ابن اوتش، کہ جو کہ اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے حوالے امام کو بطور قیدی کیا گیا اور اسے یہ تاکید کی گئی کہ ان کے ساتھ بے انتہا برے سلوک سے پیش آؤ،
لیکن اب بھی ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ وہ امام کے سامنے زمین پر ناک رگڑتا ہوا نظر آیا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ نظریں نیچی اور سر جھکا کر امام سے بات کرتا، اور جب امام اس کے قید خانے سے نکلے تو وہ بہترین شیوں میں ہو گیا، اور یہ سب امام کے نیک اخلاق و فضیلت و جلالت کی بنا پر ہوا تھا۔ مورخین نے امام سے منسوب بہت سارے معجزات نقل کیے ہیں، واقعات نقل کیے ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ میں یہاں پر کر رہی ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ امام کے گزرنے کی راہ پر میں بیٹھ گیا کہ جب امام آئیں تو ان کے سامنے اپنی تنگ دستی، غربت کے حالات بیان کروں، اور جب امام آئے تو جھوٹی قسم کھائی کہ درہموں، دینار اور صبح شام کے کھانے تک کی محتاجی بیان کی۔ امام نے فرمایا کہ ایسے حالات میں کہ تم نے 200 دینار زمین میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور پھر تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ دینا نہیں چاہتا۔ پھر مولا نے اپنے غلام کو 100 دینار دینے کا حکم دیا اور مجھ سے فرمایا کہ جو 200 دینار جو تم نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جب تمہیں ان کی شدید ضرورت پڑے گی تو تم ان سے محروم رہو گے۔ وہ شخص کہتا ہے اور ایسا ہی ہوا، امام کے دیے ہوئے دینار کو تو میں نے خرچ کر دیا، لیکن جب مجھے ان پیسوں کی شدید ضرورت محسوس ہوئی اور میں اس مقرر مقام پر پہنچا، اس جگہ پر گیا تاکہ اپنے پیسوں کو نکال لوں، تو میں نے اس جگہ کو خالی پایا، وہ پیسے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو یہ خبر لگ گئی تھی کہ میں نے پیسے کہاں پر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا میرا بیٹا اس مقام پر پہنچا اور اس نے وہ پیسے نکال لیے۔ تو یہ تھے ہمارے 11ویں امام علیہ السلام۔ بڑی شان ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے ہمارے 11ویں امام کی۔ تو بس ناظرین، جاتے جاتے آخری 2 بات عرض کرنا چاہوں گی کہ جو اتنی فضیلتوں، عظمتوں اور معجزات کا مرکز ہو، معجزات کا مالک ہو، اسے معتمد عباسی نے 260 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی شروعات میں زہر دے دیا، اور چند دن کی علالت کے بعد امام 8 ربیع الاول کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور امام اپنے بابا کے جوار میں سامرہ میں مدفون ہے۔ اور دوسری بات، امام علیہ السلام کے قول پیش کرنا چاہوں گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے باادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم دوسروں کو جس بات کو ناپسند کرتے ہو خود اس بات سے اجتناب کرو۔ یعنی امام کے اس قول سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگتی ہو، کوئی ادا پسند نہ ہو، تو پہلے آپ خود کی جانب نظر کریں کہ آپ کے اندر وہ بات موجود نہ ہو۔ آپ اسے روکنے سے پہلے خود اس بات پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ اس بات سے اجتناب کریں۔ تو صد شکر ہے اس عظیم خالق کا، اس عظیم خالق برتر کا، کہ اس نے ہمیں ایسے رہبر و ہادی دیے کہ جن کی ہدایت کی بنا پر آج ہم کامیاب ہیں۔ یوں تو ہر امام کی بے شمار اقوال و احادیث موجود ہے ہماری ہدایت کے لیے، کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اقوال معصومین اور احادیث معصومین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عمل کو انجام دیں تو یقیناً اور حقیقتاً زندگی بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آخر میں بس جاتے ہوئے یہی دعا ہے، رب کائنات اس عظیم امام کی آمد کے صدقے میں، اس عید کے صدقے میں، آل محمد کے گھرانے کی خوشی کے صدقے میں کائنات کے ہر پریشان انسان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، ہر دکھی دل کو خوشی عطا فرما، اور ہر بیمار کو شفائے کلی عطا فرما، اور تمام ائمہ مطہرات کی
زیارات کے شرف سے مشرف فرما۔ آمین الہی آمین۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔